الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ محترم احباب، آج رمضان المبارک 1443 ہجری اور 25ویں رات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی بڑی بابرکت راتوں میں سے یہ ایک رات ہے، جس میں ہم سوال و جواب کی اس نشست کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس نشست کو لوگوں کے لیے اللہ مفید بنائے۔ آج کی نشست کے لیے جو میرے پاس سوالات آئے، ان میں سے پہلا سوال بہت کسی بازوق دوست کی طرف سے بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اس دوست نے سوال کیا ہے کہ اشراق، چاشت، اوابین، ضحیٰ، تہجد، صلاۃ التسبیح، ان سب کی حیثیت، ان کے اوقات، ان کا طریقہ، رکعتوں کی تعداد، تو اس کے متعلق جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ تو گویا کہ ایک سوال کے اندر کافی سارے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے میں اشراق اور چاشت کے حوالہ سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ احادیث مبارکہ پر غور کرنے سے ہمیں سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے زوال تک کے وقت میں دو نمازوں کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک نماز وہ کہ جب سورج تھوڑا سا اتنی بلندی پر آئے کہ جس کو دیکھنے سے آنکھیں چندھیانے لگ جائیں، تو اس وقت ایک نماز کا ثبوت ملتا ہے احادیث مبارکہ میں۔ اور دوسری نماز جس کے اندر دھوپ میں اتنی تیزی آ چکی ہو کہ حدیث مبارکہ میں یہ تعبیر ہے کہ اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، تو اس وقت بھی ایک نماز کا ثبوت ہے۔ ان میں سے پہلی نماز کے لیے ہم عام طور پر اشراق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دوسری نماز کے لیے ہم چاشت کا لفظ عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ البتہ ان میں سے چاشت کا لفظ تو خیر سرے سے عربی ہے ہی نہیں، چے تو عربی میں ہے نہیں نا، تو چاشت تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اشراق اگرچہ عربی کا لفظ ہے، لیکن اس نماز کے لیے کسی حدیث مبارکہ کے اندر اشراق کا لفظ استعمال ہوا ہو وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ تو یہ نام بہرحال ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، احادیث مبارکہ میں یہ اشراق یا چاشت کا نام موجود نہیں ہے یہ والا۔ اور اپنے طرف سے نام کسی چیز کا بنانا اپنی زبان میں وہ جائز بھی ہوتا ہے۔ خود لفظ نماز جو ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے نا، اپنی زبان میں ہے۔ عربی میں تو صلاۃ ہے، عربی میں تو نماز نہیں ہے، ہم نے اس کو الصلاۃ بنا لیا۔ اب عصر ہے، عربی میں عصر کی نماز، تو ہم نے اس کو دیگر بنا لیا۔ اور اسی طرح کفتہ کی نماز، غالباً عشاء کی نماز کو کہتے ہیں، ہاں جی، کفتہ کی نماز ہم نے اپنے پاس سے بنا لیا، اور کبھی کسی عالم نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ آپ نے لفظ تبدیل کر دیے ہیں تو یہ غلط کیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے پاس سے یہ نام متعین کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پر احادیث مبارکہ میں
ان دونوں کے لیے چاشت یا اشراق کا لفظ نہیں، البتہ ایک لفظ ہے ضحیٰ، وہ ان دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ ایک نماز ہے، دو نمازیں نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ دو پڑھنا یہاں پر بدعت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں لفظ بے شک ضحیٰ کا استعمال ہوا ہے، لیکن ضحیٰ کا لفظ استعمال کر کے آگے ایک نماز اس وقت ذکر کی گئی ہے کہ جب سورج تھوڑا بلند ہوا ہو، آنکھیں چندیانی شروع ہو جائیں، اور دوسری نماز اس وقت ذکر کی گئی ہے کہ جس وقت اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ سورج کی معمولی بلندی پر تو پاؤں نہیں جلنے لگ جاتے۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ میں نام اگر ایک ذکر ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نماز ہے ہی ایک، دو نمازوں کا برحال ثبوت ہے۔ اللہ واللہ، اشراق کی نماز جو ہے، میں نے بتلایا کہ سورج اتنا بلند ہو جائے کہ آنکھیں چندیانی شروع ہو جائیں۔ سائنسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سورج اگر افق سے 1.4 درجہ بلند ہو جائے تو اس وقت آنکھیں چندیانی شروع ہو جاتی ہیں، اگر موسم جو ہے وہ معمول کے مطابق ہو۔ بعض اوقات جو ہے وہ موسم کے اندر کبھی زیادہ صفائی ہوتی ہے، بارش ہو گئی ہے تو آنکھیں جلدی چندیانا شروع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کچھ گرد و غبار ہے، آنکھیں دیر سے چندیانا شروع ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو عام اصول ہے وہ یہی ہے کہ 1.4 درجہ کے اوپر جب سورج آ جائے تو عموماً آنکھیں چندیانی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جس وقت ہم اشراق کا وقت نقشوں کے اندر بتلاتے ہیں تو ہم نے سائنسی حساب جو کرنا ہوتا ہے تو افق سے 1.4 درجے کی بلندی کو ہم لیتے ہیں اور اسی کے مطابق نمازوں کے اوقات بنائے جاتے ہیں۔ اس نماز کے حوالہ سے مستحب یہ ہے کہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کے جہاں فجر کی نماز ادا کی ہے وہیں بیٹھا رہے۔ البتہ علماء نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہیں بیٹھا رہے سے پوری مسجد بھی مراد ہو سکتی ہے۔ زیادہ اولا یہی ہے کہ جس جگہ پہ نماز ادا کی ہے فرض اسی جگہ پہ، لیکن بہرحال پوری مسجد کے اندر بھی جو ہے وہ موجود رہا ہے اور ذکر اذکار کرتا رہے بیٹھ کے، تو پھر اشراق کا وقت ہوا ہے تو اس وقت یہ نماز ادا کی ہے تو یہ زیادہ مستحب ہے۔ البتہ درمیان میں اگر اٹھنا بھی پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد اشراق تک مسلسل وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ کے اندر مشغول رہا جائے اور پھر یہ نماز ادا کی جائے۔ اشراق کے لیے 2 یا 4 رکعت، 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اشراق کا جو وقت ہے اس کی انتہا جو ہے وہ زوال کے وقت تک ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ اس کو چاشت کے وقت سے پہلے ادا کر لیا جائے۔ اگر کوئی چاشت کے وقت سے پہلے ادا نہیں کر سکا، زوال کے وقت تک بھی بہرحال اس نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد جو چاشت کی نماز ہے جس کے متعلق حدیث کے اندر یہ تعبیر آئی کہ دھوپ اتنی تیز ہو جائے کہ اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، اس کے لیے جو ہے وہ جو فقہا نے وقت متعین کیا، اندازہ متعین کیا، وہ یہ ہے کہ دن کا 1/4 حصہ جب گزر جائے تو اس وقت یہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ 1/4 حصے سے مراد ہے کہ سورج طلوع ہونے کا وقت اور سورج غروب ہونے کا وقت لیا جائے، اور طلوع میں بھی مزید اگر احتیاط رکھنی ہے، جیسا کہ میں جب نقشے بناتا ہوں تو میں اس احتیاط کا خیال رکھتا ہوں کہ سورج طلوع ہونا کا وہ وقت کہ جب آدھا سورج ابھی نیچے ہے اور آدھا طلوع ہو چکا ہے تو وہ وقت لیا جائے، اور غروب ہونے کا بھی وہ وقت کہ آدھا سورج غروب ہو چکا ہے، آدھا جو ہے وہ ابھی باہر ہے تو وہ وقت لیا جائے۔ ان 2 وقتوں کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے کہ وہ ٹوٹل کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ بن رہے ہیں، پھر اس کو 4 پر تقسیم کر دیا جائے، اور پھر ان میں سے ایک حصہ جب ختم ہو جائے اور دوسرا حصہ شروع ہو جائے تو یہ چاشت کا وقت جو ہے شروع ہو جائے گا، اور اس کا آخر وقت بھی زوال تک ہے۔
تو گویا کہ زوال جو ہے یہ دونوں کا آخر وقت ہے، البتہ اشراق کو چاشت کے وقت سے پہلے پڑھنا یہ زیادہ اولا ہے۔ چاشت کی رکعت 2 سے لے کر 12 تک بھی ملتی ہیں، البتہ 12 والی روایت کے اندر کسی حد تک ضعف موجود ہے، 8 تک کی روایات جو ہیں وہ زیادہ صحیح طور پر ثابت ہیں۔ تو چاشت اشراق کی رکعت 2 یا 4 رکعت، اور چاشت کی رکعت 2 سے 8 تک جو ہے یہ درست ہیں۔ ضحیٰ جو ہے وہ انہی 2 نمازوں کا نام ہے، وہ کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ دوسرا پانی بھی ساتھ پلا دے تو بہتر ہے، جزاکم اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں اوابین کی طرف۔ لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے الحمدللہ، لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت ادا کرنا یہ اوابین کی نماز ہے۔ حالانکہ مغرب کے بعد 6 رکعت ادا کرنے کی روایات ضرور ہیں، لیکن اس نماز کے لیے اوابین کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ البتہ چاشت کی نماز جو ہے اس کے لیے حدیث میں اوابین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اوابین جو ہے وہ اصل میں چاشت کی نماز کا حدیث میں جو نام ہے وہ ہے، جس حدیث کے اندر وہ ذکر آتا ہے کہ اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، اسی حدیث مبارکہ میں اس کے نام کے اس حدیث کے میں اس نماز کے لیے اوابین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مغرب کے بعد جو 6 رکعت کا ثبوت ملتا ہے، اور دوسری روایت میں 20 رکعت کا ثبوت بھی ملتا ہے مغرب کے بعد، تو 6 رکعت والی روایت بھی ضعیف ہے کسی حد تک، 20 رکعت والی روایت بھی ضعیف ہے۔ البتہ 6 رکعت والی روایت جو ہے اس کے ترک زیادہ ہیں، اور جس وقت زیادہ ترک ہوں یعنی زیادہ سندوں سے ایک حدیث ثابت ہو تو پھر اس کے اندر قبولیت آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسن لغیر ہی کا درجہ۔ 4 درجے ہوتے ہیں، صحیح لذات ہی سب سے بڑا درجہ ہے قبولیت کا، پھر صحیح لغیر ہی، پھر حسن لذات ہی، اور پھر حسن لغیر ہی۔ حدیث قبول کرنے کے یہ 4 درجے ہیں، ان میں سے بہرحال آخری درجے میں وہ حدیث قبول ہو جاتی ہے کہ اگرچہ حدیث کے اندر ضعف ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کی سندیں زیادہ مل گئی ہیں، بے شک وہ ساری ہی ضعیف سندیں ہیں، کوئی ایک صحیح سند بھی موجود نہیں ہے، ساری ضعیف سندیں ہیں، لیکن چونکہ سندیں زیادہ مل گئی اس لیے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن چوتھے درجے میں قبول کیا جاتا ہے تو وہ ہے حسن لغیر ہی۔ تو یہ 6 رکعت جو ہیں بہرحال حسن لغیر ہی کے درجے تک وہ ضرور ثابت ہو جاتی ہے۔ ان کا نام اوابین یہ بہرحال کہیں بھی نہیں ہے۔ جس طرح فجر سے تھوڑی دیر بعد جو نماز ہے اس کو مشرق کی مناسبت سے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اس کو اشراق کہا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے میری تجویز یہ ہے کہ اگر یہ 6 رکعت کا ضرور کوئی نام رکھنا ہے، ویسے تو اس کا نام جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، اور اوابین نام رکھنا تو بالکل غلط ہے، کیونکہ اوابین تو چاشت کے لیے حدیث میں موجود ہے، تو اس کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لانا وہ تو بالکل غلط ہے، تو اس کا نام اوابین تو نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن مغرب کی طرف سورج غروب ہوتا ہے اور یہ غروب سے تھوڑی دیر بعد کی نماز ہے، تو اس کا نام اغراب جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے اشراق کی مناسبت سے، کہ سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اشراق ہے، اور غروب ہونے سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اغراب ہے، تو اس کا نام اغراب رکھا جا سکتا ہے، اوابین بہرحال اس کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ 6 رکعت بہرحال پڑھی جا سکتی ہیں، تو حدیث کے اندر جو ہے وہ ان کا ذکر موجود ہے، اگرچہ وہ ضعیف روایات ہیں لیکن قبولیت کی تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں تہجد کی طرف۔ تہجد کا معنی ہوتا ہے بیدار ہونا، اور بیدار ہونا تبھی ہوتا ہے کہ پہلے کچھ نیند لی جائے۔ گویا کہ اس نماز کے نام کے اندر یہ شرط معلوم ہو رہی ہے کہ سو کے اٹھیں تو پھر پڑھنی ہے یہ نماز۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر چند منٹ بھی نیند لے لیے نا تو اس کے بعد یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ رات کا آخری حصہ ہو تو تبھی پڑھی جائے،
یا نصف رات سے بعد ہو تو تبھی پڑھی جائے، یا نصف رات سے بھی پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ شرط صرف اس میں اتنی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد نیند ضرور لی ہو، بے شک تھوڑی نیند لی ہے، آخری پہر کے اندر پڑھنا مستحب ضرور ہے، لیکن اگر پہلے بھی پڑھ لیں جائز ہے۔ اس کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی نیند لے کر بیدار ہو تو اس کے لیے اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اگر ایک آدمی تہجد کا عادی ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے تہجد، لیکن ایک رات اس کو نیند آئی نہیں، تو پھر بھی اگر وہ رات کے آخری حصے میں کچھ نوافل ادا کر لے گا تو چونکہ وہ پہلے بھی تہجد کا عادی رہا ہے تو اس کو تہجد کا ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن اس کو اصطلاحاً تہجد کہہ نہیں سکتے۔ یا ایک آدمی ساری رات عبادت کے اندر ہی اس نے گزاری ہے اور اس وجہ سے وہ بیدار رہے، اب وہ بھی اگر رات کے آخری حصے میں کچھ نوافل ادا کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب ضرور مل جائے گا، اگرچہ اس کو اصطلاحی طور پر تہجد نہیں کہا جا سکتا۔ تہجد کی رکعت 2 سے لے کر 12 تک جو ہے وہ احادیث میں ملتی ہیں، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 تک جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی معمول تھا تو وہ 8 رکعت کا تھا، اس لیے سب سے اولا یہی ہے کہ تہجد 8 رکعت پڑھی جائیں۔ یہ جو 8 رکعت ہیں 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، لیکن ان کو 4 رکعت پر ایک سلام پھیرنا تب بھی جائز ہے، 6 رکعت پر ایک سلام پھیرنا تب بھی جائز ہے، اور 8 رکعت پر ایک سلام پھیرنا تب بھی جائز ہے۔ اگرچہ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے، لیکن اگر 8 کی 8 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ لی جائیں جائز تب بھی ہے، لیکن اس کے لیے پھر طریقہ کار جو ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر 8 رکعت آپ ایک سلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں پھر ثنا پڑھنی ہے، 5ویں میں پھر ثنا پڑھنی ہے، 7ویں میں پھر ثنا پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو قعدے ہیں درمیان کے 2 رکعت کا جو قعدہ ہے تو وہ عبدہ و رسولہ تک نہیں بلکہ درود شریف اور دعا سمیت آخر تک پڑھنے، 4 رکعت والا قعدہ بھی آخر تک پڑھنے، 6 رکعت والا قعدہ بھی آخر تک پڑھنے، اور 8 رکعت والا قعدہ بھی آخر تک پڑھنے، کیونکہ حکمن جو ہیں یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے یہ 2 الگ الگ ہی ہیں، صرف درمیان میں سلام نہیں پھیرا اور نئے سرے سے جو ہے وہ نیت کر کے تکبیر تحریمہ نہیں کہی ہے، باقی اس کا 2 رکعت والا ہی اصول رہے گا۔ سنت غیر موقدہ اگر 4 رکعت کوئی پڑھتا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی ہوتی ہے، اور درمیان کا قعدہ بھی آخر تک اور آخری قعدہ بھی آخر تک پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ میں رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوں گا تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وطروں کو مؤخر کر دے، عشاء کی نماز کے ساتھ وطر نہ پڑھے اور بعد میں تہجد پڑھ کے پھر وطر پڑھے۔ لیکن اگر یقین نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ تہجد سے وطر جو ہے وہ پہلے پڑھ کے بھی سو سکتے ہیں، اور رات کو اگر جاگ آ جائے گی تو پھر تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر رات کی آخری نماز وطر کو رکھنے کا کہا گیا ہے کہ وطر کو رات کی آخری نماز رکھو، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے ادا کیے، اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد کے نفل ادا کیے نا تو بیٹھ کر ہی ثابت ہے، یہ کبھی بھی کھڑے ہو کر آپ نے ادا نہیں کیے۔ ویسے نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ وطر کے بعد کے جو 2 نفل ہیں نا یہ جہاں جہاں بھی جس روایت میں بھی آئے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیٹھ کے ادا کیے، یہی بات ملتی ہے، تو اس لیے یہ والے 2 نفل بیٹھ کر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کھڑے ہونے کی بجائے ان 2 نفلوں کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ اب ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ وطر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ، دوسری حدیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہیں، بیٹھ کے پڑھی ہیں، تو محدثین نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں تو یہ جواز کے بیان کے لیے پڑھی ہیں کہ میں نے جو حکم دیا ہے کہ رات کی آخری نماز وطر کو پڑھاؤ
تو وہ جو حکم ہے وہ کوئی واجب کے درجے کا نہیں ہے، وہ مستحب ہے، وہ مستحب ہے۔ میں خود بھی 2 رکعت پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ بہرحال وطر کے بعد بھی نماز پڑھنا جائز ضرور ہے، یہ نہیں کہ حرام کر دیا میں نے، منع کر دیا، نہیں، منع بالکل نہیں ہے، صرف مستحب ہے کہ وطر کو آخر پہ رکھو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 2 رکعت خود پڑھ کے تو یہ ثابت کر دیا کہ اس کے بعد مزید نماز پڑھی بہرحال جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر رات کو اٹھنے کا یقین نہیں ہے تو وطر بندہ پڑھ کے سو جائے، اور رات کو بیدار ہو تو اس کو تہجد بھی پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں وطر جو ہیں وہ تراویح کے بعد باجماعت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جس بندے نے تہجد پڑھنی ہے اس کے لیے دونوں طریقے جائز ہیں، تراویح کے بعد باجماعت پڑھ کے وطر، اور بعد میں جو ہے وہ تہجد پڑھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر تراویح کے ساتھ وطروں کو چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں تہجد پڑھ کے تو اس کے بعد وطر پڑھتا ہے، یہ بھی جائز ہے، اس کے لیے دونوں طریقے جائز ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف۔ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کا ایک طریقہ مرفوع حدیث کے اندر ہے اور دوسرا طریقہ غیر مرفوع حدیث کے اندر ہے۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مل رہا ہو۔ غیر مرفوع حدیث جو ہے وہ اس کی سند کسی صحابی یا تابعی تک پہنچتی ہے، اس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ مرفوع حدیث سے جو طریقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سنن نبی داود کے اندر کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو کہنا ہے 75 دفعہ 4 رکعت کے اندر۔ قیام کے اندر قرات کرنے کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملانے کے بعد 15 دفعہ پڑھا جائے، اس کے بعد رکوع کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ پڑھا جائے، پھر رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ پڑھا جائے، پھر پہلے سجدے کے اندر سجدے کی تسبیحات کے بعد 10 دفعہ پڑھا جائے، پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ پڑھا جائے، پھر دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 دفعہ پڑھا جائے، دوسرے سجدے سے سیدھا کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر 10 دفعہ یہ پڑھ کے پھر کھڑے ہوں تو یہ 75 دفعہ ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں دوسری سجدے کے بعد ویسے ہی بیٹھنا ہے تشہد، اور تشہد یہاں پر بھی صرف عبدہ و رسولہ تک نہیں بلکہ آخر تک پڑھنا ہے، درود شریف بھی اور دعا بھی پڑھ کے پھر 10 دفعہ یہ تسبیح کرنی ہے۔ تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں پھر درود شریف جو ہے، درود شریف اور دعا سمیت جو ہے وہ قاعدہ کرنا ہے۔ تو جو مرفوع حدیث میں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قیام کے اندر 15 دفعہ ہوگا قرات کے بعد، باقی ہر جگہ 10 دفعہ ہوگا، دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر بھی 10 دفعہ ہوگا، تب یہ 75 دفعہ پورا ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ تو چونکہ یہ طریقہ مرفوع حدیث میں ہے اس لیے یہ زیادہ اولا ہے۔ البتہ دوسرا طریقہ وہ غیر مرفوع حدیث میں ملتا ہے، اس میں قیام میں 25 دفعہ ہے کہ 15 دفعہ فاتحہ سے پہلے اور 10 دفعہ قرات کے بعد، اور باقی جو ہے وہ اسی انداز میں، پھر 2 سجدے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں، پھر سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، اتنا فرق ہے۔ بہرحال یہ دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ جو مرفوع طریقہ حدیث میں ملتا ہے طریقہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ سنن نبی داود کی یہ جو روایت ہے صلاۃ التسبیح کے حوالہ سے، اس روایت کے اندر ایک راوی ہے موسیٰ بن عبد العزیز۔ ابن الجوزی نے کہا کہ وہ مجہول راوی ہے اور یہ حدیث موضوع ہے، لیکن موسیٰ بن عبد العزیز کو مجہول قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ ابن حجر عسقلانی اس کے مجہول ہونے کا رد کرتے ہیں، اور محدثین کا اصول ہے کہ اگر ایک راوی سے کم از کم 3 بندے، بعض نے 2 کہا بعض نے 3 کہا، کہ 2-3 بندے اگر ایک راوی سے روایت لے رہے ہیں تو پھر وہ راوی مجہول نہیں قرار دیا جاتا۔
اور موسیٰ بن عبدالعزیز سے کم از کم 5 بندوں کا روایت لینا ثابت ہے، تو اس لیے یہ مجہول راوی نہیں ہے۔ ابن مدینی اور سلیمانی نے اگرچہ موسیٰ بن عبدالعزیز کو ضعیف کہا ہے، لیکن دوسری طرف ان سے زیادہ بڑے محدثین ابن حبان، ابن شہین، ابن معین، امام نسائی، ان سب نے جو ہے وہ اس کی توثیق کی ہے۔ مزید یہ کہ سنن نبی داود کی یہ جو روایت ہے، اس کو بہت سارے محدثین نے صحیح کے درجہ میں اور بہت سارے نے حسن کے درجہ میں کم از کم قبول کیا ہے۔ ان میں ابن مندہ ہیں، خطیب بغدادی ہیں، ابو سعد ہیں، ابو موسیٰ مدینی ہیں، منذری ہیں، ابن الصلاح ہیں، امام نووی ہیں، دیلمی ہیں، بہقی ہیں، ابن مبارک ہیں، امام مسلم ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، ابن حجر ہیثمی ہیں، ابو الحسن مقدسی ہیں، امام ابو داود ہیں، علامہ احمد شاکر ہیں رحمہم اللہ۔ ان سب نے اس کو کسی نے صحیح کے درجے میں اور کسی نے کم از کم حسن کے درجے میں قبول کیا ہے۔ اور حتیٰ کہ امام البانی رحمہ اللہ، جو کہ حدیث کو ضعیف قرار دینے میں بڑے بدنام ہو چکے کہ جی یہ تو ہر حدیث کو ہی ضعیف بناتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے متعلق ایک غلط شہرت ہو گئی، لیکن بہرحال انہوں نے بھی اس حدیث کو تو قبول کیا ہے اور صحیح کے درجے میں قبول کیا، صرف حسن کے درجے میں نہیں۔ تو اس لیے بہرحال صلاۃ التسبیح جو ہے یہ حدیث سے ثابت سمجھی جائے گی۔ بعض لوگ جو ہے وہ دور حاضر میں اصرار کر رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ثابت سمجھی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، اس کے علاوہ حضرت عباس سے بھی روایت موجود ہے، حضرت فضیل بن عباس سے بھی روایت موجود ہے، حضرت ابو رافع سے بھی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت موجود ہے، حضرت سیدنا علی سے بھی روایت موجود ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب سے بھی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر سے بھی روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت موجود ہے۔ اگرچہ ساری روایات کے اندر کوئی نہ کوئی ضعف ضرور ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ جب روایات کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن لغیر ہی کے درجے میں قابل قبول ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ قابل قبول ہے، اور کئی محدثین نے اس کو کم از کم حسن کے درجے میں قبول کیا ہے۔ وقت اس کا کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کا مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ مکروہ اوقات ایک ہوتے ہیں فرض نمازوں کے لیے مکروہ اوقات، اور ایک ہے نفل نمازوں کے لیے مکروہ اوقات۔ فرض نمازوں کے لیے بھی 3 مکروہ اوقات ہیں، نفل نمازوں کے لیے بھی 3 مکروہ اوقات ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرض نمازوں کے لیے سورج طلوع ہونا جب شروع ہو اس وقت سے لے کر اشراق کے وقت تک کا وقت مکروہ ہے، اور دوسرا زوال کے خط کے اوپر جب سورج پہنچے تو زوال کا خط جتنی دیر میں وہ عبور کر رہا ہے، خط سورج کا پہلا کونا زوال کے خط پہ آیا تو مکروہ وقت شروع ہو گیا، سورج زوال کے خط کو جب عبور کر گیا زوال کا وقت ختم ہو گیا، تو اس وقت کے دوران فرض نماز یہ مکروہ ہے۔ اور تیسرا مکروہ وقت ہے سورج جس وقت اس کے دھوپ میں زردی آ چکی ہو، اس کے بعد سورج پورا غروب ہونے تک، یہ 3 اوقات ہیں فرض نماز کے لیے مکروہ اوقات۔ لیکن نفل نماز کے لیے مکروہ اوقات جو ہیں وہ ہیں تو یہی 3، لیکن ان کے اندر تھوڑی وسعت ہے، وہ ذرا زیادہ طویل ہیں۔ فجر سے پہلے بھی جب سحری کا وقت ختم ہوا، صبح صادق شروع ہو گئی، فجر سے پہلے بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، اور فجر کی نماز جب پڑھ لی ہے تب بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، اور ساتھ وہ والا وقت جو فرضوں والا ان کا مکروہ وقت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے تب بھی مکروہ ہے، جب اشراق کا وقت جب تک نہیں ہوتا تب تک مکروہ ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے اشراق کے وقت تک یہ نوافل کے لیے سارا وقت مکروہ ہے۔ ان میں صرف سنتیں 2 جو ہیں فجر کی وہ تو پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نفل ادا نہیں کیے جا سکتے، قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوسرا مکروہ وقت نوافل کے لیے وہی زوال والا وقت ہے، اور تیسرا جس وقت عصر کی نماز کسی بندے نے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہو جائے گا، اور وہ سورج پورا غروب ہونے تک مکروہ وقت رہے گا۔ اچھا جی، آج کے درس کے لیے دوسرا سوال، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور خاص طور پر قے کے حوالہ سے بتائیے کہ قے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ میرے محترم احباب،
روزہ جو ہے وہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانا پینا اور جمع کرنا، یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ان 3 چیزوں سے رکنا یہ روزہ ہے۔ اگر دانستہ ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لیا، دانستہ کچھ کھا لیا، دانستہ پی لیا، یا دانستہ ازدواجی تعلق قائم کر لیا، روزہ تو ٹوٹے گا ہی، قضا بھی دینی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا، لیکن اور شدید گناہ بھی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ کام ایسے ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پر قضا ہوتی ہے لیکن کفارہ نہیں ہوتا۔ ناک کے اندر دوا ڈال لی اگر کسی نے، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ آنکھ اور کان کا جو معاملہ ہے وہ اختلافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آنکھ سے معدے تک یا دماغ تک کوئی منفذ موجود ہے یا نہیں، یا کان سے معدے یا دماغ تک کوئی منفذ موجود ہے یا نہیں۔ قدیم فقہا یہ کہتے تھے کہ کان سے معدے تک منفذ موجود ہے، منفذ کے جس سے کوئی چیز وہ رستی وہاں پر پہنچ سکتی ہے۔ قدیم فقہا کہتے تھے آنکھ سے معدے تک منفذ موجود نہیں ہے، اس لیے قدیم فقہا کا فتویٰ یہ تھا کہ کان کے اندر دوائی نہیں ڈالی جا سکتی، آنکھ میں ڈالی جا سکتی ہے۔ لیکن دور حاضر میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں، آنکھوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے معدے تک منفذ موجود ہے۔ تو جب آنکھ سے معدے تک منفذ موجود ہے تو پھر اصول وہی چل جائے گا جو ناک کے لیے ہے، کان کے لیے ہے، وہی اصول پھر آنکھ کے لیے بھی چل جائے گا۔ تو پھر اگر یہ منفذ جو ہے وہ موجود ہے تو پھر آنکھ کے اندر دوائی ڈالنا، سرما ڈالنا، ایسا کاجل کہ جو آنکھ کے اندرونی حصے کی طرف لگایا جائے اور وہ جو ہے آنکھ کی نمی کے ساتھ اس کا اثر اندر جاتا ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منع ہو جائیں گی۔ اگر کسی نے لگایا ہے تو وہ روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ غرغرہ کرنا روزے کے اندر جائز نہیں ہوتا، کلی کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن کلی کرتے ہوئے یا کسی نے بے خیالی کے اندر غرغرہ کر لیا اور حلق کے اندر پانی چلا گیا، روزہ اس کا بھی ٹوٹ گیا، لیکن اس کے اوپر بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر کسی بھی انداز میں جمع کے علاوہ کسی بھی انداز میں کوئی بندہ یا بندی ڈسچارج ہو گیا، انزال ہو گیا اس کا، خواہ وہ کوئی اپنے میاں بیوی نے آپس میں کوئی بوس و کنار کیا ہے اس سے ہو گئے ہیں، یا کوئی غلط انداز میں خود اپنے ساتھ کھیلنے کے انداز میں جو ہے وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا پڑ جائے گی، کفارہ نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز نگل لی کہ جس کو عادتاً کھایا نہیں جاتا، نہ وہ کوئی دوا ہے نہ وہ کوئی غذا ہے،